اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم سیکھتے ہیں ہم اپنے ملک کے جید علماء سے۔ کچھ آیات ہم روزانہ لاتے ہیں قرآن کریم کی اور معزز علماء کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں ان آیات سے مربوط، اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک بات کرواتے ہیں کہ یہ آیات قرآن کریم کی اولین مخاطبین سے کیا بات کہہ رہی تھیں اور آج لمحہ موجود میں ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ آج قرآن کریم ہم سے کیا فرما رہا ہے، آج قرآن کی پکار کیا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ رعد کی دو آیات ہیں 28 اور 29، ان پر ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، جس نے نبی کی دعوت کو مان لیا اس کے دل کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہم بات کریں پاکستان کی، کہ شکوے شکایتیں بہت سننے کو ملتی ہیں کہ اطمینان قلب ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں بڑے وافر مقدار میں ہمیں دی ہیں، لیکن شکوہ شکایت، بے اطمینانی، بے یقینی، اللہ اکبر، بے یقینی کے تعلق سے تو اقبال یہ فرماتے ہیں کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے۔ خواتین و حضرات، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے سورہ رعد 28 نمبر 29 کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کی دعوت کو مان لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد، یہاں پر ذکر کا لفظ آیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سوال ہم یہ رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ صرف دین کو مان لینا، کلمہ پڑھ لینا، یا ہمہ وقت اللہ کا ذکر نظر آئے؟ نظر کس اندازہ سے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نتیجہ اطمینان قلب ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ خواتین حضرات، جنہوں نے دعوت حق کو مانا، نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب یہاں فرمایا گیا ہے۔ طوبیٰ سے کیا مراد ہے؟ طوبیٰ کیا جنت کے کسی درخت کا نام ہے؟ پھر ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں اتنے آگے چلے جائیں کہ اس جنت کی درخت کی ایک شاخ ہمیں اپنے گھر میں بھی کھلتی نظر آئے؟ خواتین حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہمارے ناظرین کو معلوم ہے، سامعین کو معلوم ہے کہ ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی مختلف جامعات میں پڑھاتے ہوئے گزری، ملک کا مقبول اور معروف نام ہے اور پیام صبح کا لازمی جز۔ الحمدللہ پچھلے 13 سال سے ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سفر میں، اور قرآن کریم کو بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ رعد اور آیات 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب، غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، شاندار آیات، اللہ اکبر اللہ اکبر، دلوں کا اطمینان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لینے کے بعد کیا دلوں کو بے اطمینانی ہو سکتی ہے؟ ارشاد۔ انیک صاحب، اس دنیا میں انسان کا وجود مختلف نعمتوں کا حصول اور سہولتوں کے لیے بھاگ دوڑ اور رشتہ داروں، عزیزوں، قریبوں کے ساتھ ان کے تعلقات، دنیا میں دوست احباب کا ایک میلہ، یہ ساری کی ساری بھاگ دوڑ جو انسان کی ہو رہی ہے، یہ در حقیقت اس دنیا میں وہ اطمینان تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو انسان ان مادی چیزوں میں عام طور پر تلاش کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت میں اور اس جیسی کئی مقامات پر جو آیتیں ہیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ سہولتیں ہیں، تم ان سہولتوں کی بنیاد پر ایک آرام والی زندگی، ایک نسبتاً جو ہے وہ سہولت والی زندگی بسر کر لو گے، لیکن جب تک تمہارے دل کو اطمینان کی نعمت حاصل نہیں ہوگی، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے اطمینان کہ جس کی بنا پر انسان اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قسم کی راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو وہ اطمینان جو انسان کے دل کو چاہیے اور انسان کی اس کی خواہش ہوتی ہے، جی، پہلی بنیاد اس کی ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان اس وجہ سے اس کی پہلی بنیاد بنتی ہے کہ اس دنیا میں
جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں جان پاتا اور اس تک پہنچنے کا جو بھی راستہ وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں سے اور مختلف حوالوں سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، جب تک وہ مقام جو زمین کے آغاز ہونے سے اور آدم کے اس دنیا میں آنے سے شروع ہوتا ہے اور اب تک مسلسل کئی انبیاء، کئی رسول، کئی اللہ کے بندے انسانوں کو سکھاتے رہے، تو انسانوں نے تجربوں کے بعد بھی یہی حاصل کیا کہ ایک سہولت حاصل کرنا اور بات ہے، لیکن اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنی منزل کو، اپنے ہدف کو جان لینا، اس کی بنا پر انسان کو جو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے انسان کی، جب وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے تلاش کرتا ہے تو بھٹکنے کے بعد کہیں جا کر اگر کسی صاحب دل نے اور کسی اللہ کے بندے نے اسے یہ راستہ بتا دیا ہو کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس نے مختلف نظاموں کے تحت اس دنیا کو، اس نظام کو خوبصورت بنایا ہے، اس لیے تم اس کی پہچان رکھتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو اختیار کرو گے، تمہیں ایک خاص قسم کا اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ اطمینان چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر انسان کے بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے کرداروں تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بظاہر جو عام حالات میں ہم لوگ دوسروں سے کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یا جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، اور جس شخص نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ مومن ہو گیا۔ یقیناً یہ کلمات ادا کرنا اور ان کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے اس راستے پر چلنا یقیناً انسان کو ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی ایمان والی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ پر وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ بھی اکثر اس کو بیان کرتے ہیں کہ مکہ والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر فتح مکہ کے بعد بار بار اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ان سے یہ کہا کہ ابھی تم یہ نہ کہو، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت داخل نہیں ہوئی جس کی بنا پر انسان پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ کرتا ہے۔ وہ جو اخلاص ہے، وہ جو محبت ہے جس میں دنیا کا کوئی لالچ، کوئی خوف یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف اور صرف اللہ کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ مانتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اس یقین کو جتنا آدمی پختہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لا الہ الا اللہ کے ظاہری اقرار کو ان باتوں کے ساتھ جوڑ دیا جو اس آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، اور وہ بات ایک ہی ہے، اور وہ ہے عمل صالح، اور وہ بات ہے کردار کی صورت میں اس کی گواہی دینا، اور وہ بات ہے کہ جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، نظر آتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بظاہر چند اعمال کا ذکر کیا اور ان اعمال کے ذکر سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ مومن گردانتا ہے یا کہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، اور پھر اس کے ایک رویے کو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً وہ اللہ جس پر اس کا ایمان ہے، جس کی بنا پر اس نے صراط مستقیم کا چناؤ کیا ہے، اس کے بعد اس کی ذاتی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آنی چاہیے
جس سے پہلے والے انسان اور دوسرے والے انسان میں فرق نظر آنا شروع ہو سبحان جائے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جو کفر کی حالت میں اس نے زندگی بسر کی یا بسر کر رہا تھا، اس وقت اس کا کردار کیا تھا، اس کے رویے کیا تھے، اس کے چال چلن کے انداز کیا تھے، اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اب اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو ایمان لانے سے پہلے والی کیفیت ہمیں تاریخ کے ان اوراق میں بھی دکھائی دیتی ہے، جس میں ایک انسان بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہوا یہ کہتا ہے کہ مجھ سے طاقتور کون ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ وہ کسی غرور اور کسی گھمنڈ کا شکار ہو کر اپنا رعب جماتے ہوئے لوگوں پر اپنی حاکمیت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پورے معاشرے میں، اس پوری سوسائٹی میں ایک بلند مقام رکھتا ہوں، میری یہ حیثیت ہے اور وہ حیثیت ہے۔ ایک طرف یہ والا کردار ہے، لیکن وہی شخص جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی حالت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اب وہ اس بنیاد پر کسی کے سامنے اپنا غرور کا سر بلند نہیں کرتا، اور اس کے سامنے تفاخر کا اظہار نہیں کرتا، اور اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتا کہ میں سردار ہوں، میں بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں، میرے پاس دولت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، بلکہ وہ ہر شخص کی عزت اور احترام کو اپنے لیے معیار زندگی بنا دیتا ہے۔ یہ رویہ جو ہے در حقیقت اس ایمان کی وجہ سے اسے نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان، دل کے اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ڈاکٹر صاحب کہ ایمان اور اطمینان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے بڑی بہت شاندار بات یہ فرمائی کہ ہم جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہم راحت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ گرمی میں اے سی لگ گیا، بڑا گھر ہو گیا، سواری بہت شاندار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو شامل کر رہا ہے جس پر آپ نے اشارہ تو فرمایا۔ میں یہ چاہوں گا ذرا اس پر مزید گفتگو آپ فرمائیے۔ اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب کے حوالے سے کہ ذکر کہتے کسے ہیں؟ کیا خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ذکر ہے؟ الحمدللہ اللہ کل حال کہنے کا نام ذکر ہے؟ ذرا اس کو کھول دیجئے۔ انیق بھائی، آپ نے جو ذکر کی بات فرمائی ہے، یقیناً ہم مختلف اپنی مجالس میں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کے حوالے سے بھی۔ ذکر کا جو اصل مفہوم ہے، جس کو اللہ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ لوگ ہیں جس طریقے سے وہ سمجھاتے رہے ہیں، ان کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ در حقیقت انسان کے کردار اور عمل میں ایک تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو سہارا چاہیے، جو مدد چاہیے، وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو سکھائے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے ان دونوں کو اب جمع کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، ان سب میں یہ کیفیات مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی اور فوراً انہیں اس بات کا احساس ہو گیا، ندامت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، لیکن وہ استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بتایا، جو وسیلہ آپ علیہ السلام کو اور جناب آدم علیہ السلام کو سکھایا، وہ چند کلمات تھے جو اللہ نے اپنے اس نبی کو سکھائے۔ گویا کہ کلمات کی تعلیم یہ اللہ کی روز اول سے سنت رہی ہے، اور مختلف انبیاء اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی کیفیت کے اعتبار سے کسی نہ کسی کلمے کو سہارا بناتے رہے ہیں، ذریعہ بناتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت کی وجہ سے اور ان کلمات کی برکت سے پہلے ان کے کردار کی تبدیلی کی وجہ سے یہ نعمت انہیں عطا کرتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی نافرمانی، نبی کی معمولی سی بھی بات وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ بغیر اجازت کے صرف جانا یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن
اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور سب سے پہلے اس میں ذکر کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے اس کا ذکر وہ اس احساس سے شروع ہوا جس کی بنا پر اس نبی نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اقرار کیا کہ اللہ میں نے غلطی کر لی ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں، لیکن تو ہر چیز سے پاک ہے، اور تو ہر خطا سے پاک ہے، اور تو ہر گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک طرف اپنی ندامت کا اظہار جو کردار کا ایک حصہ ہے، جو شخصیت کا ایک حصہ بنتا ہے، اس کو پہلے اپنایا، اور اس کے فوراً بعد یہ کلمہ جسے ہم آیت کریمہ عام افراد جو ہے اس نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، تو وہ جناب یونس علیہ السلام نے دہرانا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب کچھ لوگوں نے اس کلمے کو یہ کہا کہ یہ کلمہ ہے جو انسان کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے، چاہے وہ اس کلمے کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایسا نہیں ہے، انبیاء کلمات بھی سکھاتے تھے، کلمات کی تفہیم اس کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور اس تفہیم کے ذریعے سے انسانوں کے کردار میں تبدیلی آتی تھی، ان کی شخصیات میں تبدیلی آتی تھی۔ اس لیے وہ شخص جو توبہ نہیں کر رہا، کسی غلطی پر ندامت کا اظہار نہیں کر رہا، اپنی نافرمانی پر مستقل مزاجی سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کلمات کو دہراتا رہے ہزاروں بار بھی اگر دہرا لے، نیت جب تک اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، یہ والی نیت کہ یہ کلمات مجھے توبہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف، اس کی معافی کی طرف لے جانے والے کلمات ہیں، تو وہ ان پاکیزہ کلمات کی قدر و منزلت کو بھی جانے گا، اور ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد اس نعمت کو بھی حاصل کر پائے گا جس نعمت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو دل کا اطمینان حاصل ہو ٹھیک ہے گیا ڈاکٹر صاحب، وہ تو نبی تھے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے پڑھا اور پڑھتے رہے، اجازت کے بغیر ہجرت کر لی۔ تو نبی تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا، اللہ کا اذن ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے انٹرو میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ آج کا جو انسان ہے وہ اپنے چہرے پر بے اطمینانی لے کر گھوم رہا ہے، ہر چند کے اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں، اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر، اور وہ اللہ کا ذکر کہ ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پر یہ بات کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کر لی، ایمان لے آئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب میرا جو سوال آپ کی خدمت میں ہے، جو میں آپ سے اور ہم سب سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ زبان سے کہہ دیا بس، جس طرح آپ نے اشارہ بھی فرمایا اس آیت کی طرف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ذکر کا لفظ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم پڑھتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو جو ذکر سے مراد کیا ہے؟ جو میرے ایمان کو پختہ کرتا ہے، جو میرے دلوں کا اطمینان ملتا ہے مجھے اس ذکر سے، اور میں ہر حال میں اطمینان کی حالت میں چلتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کل حال۔ یہ مرتبہ یا یہ منزل کب نصیب ہوتی ہے؟ انیق بھائی، میں جو انبیاء کا تذکرہ کرتا ہوں اور ہم قرآن مجید میں یہ تذکرے پڑھتے ہیں، تو اس کو لازماً سمجھنا چاہیے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کا تذکرہ کس بنا پر کر رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسے اسوہ بنتی ہے، کیسے جو ہے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی تقلید کے پیچھے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی طرح سنوارنا شروع کر دیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو اس میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت نکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔
میں نے جو ذکر کیا اور آپ نے جو بیان فرمایا دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ہی نقطے کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ دیکھو ہم نے جو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، جو رہنما اصول ہم نے اس میں لکھے ہیں، یہ اصول بہت مشکل نہیں ہیں، بس انسانوں کو ایک نظم، ایک ضبط کے ساتھ ایک نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں تو پہلا اطمینان تو وہیں سے مل جاتا ہے انسان کو، لیکن اس پہلے اطمینان کے لیے تقویت اور قوت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان پاکیزہ کلمات کو ادا کرنے سے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے کلمات کیا ذکر ہے، آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی، آپ نے سورہ الحاقہ پڑھ لی، آپ نے سورہ الملک پڑھ لی، یہ مختلف جو صورتیں ہمیں بار بار، سورہ کاف رہنمائی کے لیے ہمیں عطا کر دی، یہ ساری صورتیں مختلف حوالوں سے ہمیں کیوں پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف یہ اللہ کے کلمات ہیں اور دوسری طرف وہ ہدایات ہیں جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں ایک بہت بڑا ستم یہ ہوا کہ ایک طبقہ ایسا وجود میں آ گیا کہ جس نے ان کلمات کو زبان سے ادا کرنا بس اسی کو ذکر سمجھ لیا، اور کچھ لوگوں نے اس کے مقابل میں کچھ اور کہنا شروع کر دیا، اور وہ اس پہلے والے ذکر کی کیفیات سے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر دیا۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کا سہارا بن جاؤ، اور اس طرح کی خدمت خلق کے بہت سارے کام شروع کر دو۔ تو ہم نے امت کو تقسیم کر دیا، جبکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطمینان کی دولت عطا کرنے کے لیے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے وہیں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی دولت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کلمات کو ادا کرنا ہے جس میں الحمدللہ کبھی آپ نے کہہ دیا، کبھی سبحان اللہ کہہ دیا، اور کبھی استغفر اللہ کہہ دیا، اپنے ان گناہوں کے بارے میں جو انسان کے ذہن میں بعض اوقات پنپتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا احسان کر دیا، اس غریب کے ساتھ مدد کر دی، تو شیطان تو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ انبیاء نے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ ساری دعائیں ہمیں کس لیے سکھائی ہیں؟ یہ دعائیں اسی لیے سکھائی ہیں کہ ہم اسے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ دیکھیے انیق بھائی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسی وابستگی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، مزید کی دعا کرنی چاہیے ہم سب کو۔ کسی بھی دعا کو آپ لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دعا بھی سکھائی آپ نے، اس دعا کو پڑھنا بذات خود ایک اچھا کام ہے، ایک نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو آپ نے اپنا ورد زبان بنا دیا، اس کو دہرایا، لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک خاص قسم کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو اس ذکر کو سمجھنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نام سے یہ اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کر رہا ہوں، لیکن اسی لمحے یاد آ جاتا ہے کہ اچھا یہ اللہ نے مجھے تو صرف رزق نہیں دیا، مجھے تو اس سے بڑی جو شرف والی بات ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی عطا کی ہے کہ ادھر کسی سائل نے آواز لگائی اور آپ نے اپنے کھانے میں سے کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہو گئی، بندے کی مدد اس میں شامل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وہ آیت یا وہ ذکر یا وہ ورد وہ بھی اس کا حصہ بن گیا۔ اب دیکھیے، یہ سمجھیے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ جس میں ظاہری طور پر بھی فضا معطر ہو جاتی ہے اور باطنی طور پر بھی انسان کے اندر ایک ایسی خوشی میسر آتی ہے کہ جو پیسہ دے کر اور کسی اور وہ خریدی نہیں جا سکتی۔ یعنی انسان اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ والی خوشی جو ہے یہ میں بازار سے اتنے پیسے میں لے آ سکتا ہوں۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے کلمات کو ادا کرنے کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رویوں میں تبدیلی لاتے ہوئے، اگر کہیں غلطی ہے اس کی اصلاح کرتے ہوئے، اگر کوئی اچھا کام ہے اس کو مزید بڑھاتے ہوئے۔ انبیاء
اور اللہ کے انبیاء کے جو صحابہ تھے وہ ایسا ہی طرز عمل اختیار کرتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے ان کی زندگی میں ذکر اور عمل یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں بلکہ یہ دونوں مشترک طور پر ایک دوسرے کا. اور اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما اور قرآن سے تعلق، ذکر، قرآن کریم بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اکبر. تو قرآن سے جڑاؤ اور قرآن سے کے معنی جان کر کے اطمینان کسے کہتے ہیں، اطمینان قلب کسے کہتے ہیں، بے سکونی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ ہمیں قرآن سکھا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب اور یعنی قرآن سکھاتا ہے، اور قرآن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سکھا دیتا ہے، جو یقیناً ہمارے لیے باعث اطمینان ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا یہ واضح کر دیجئے، جس طرح کی اس آیت میں بھی بات آئی ہے، آپ نے بھی گفتگو فرمائی ہے کہ ایمان اور اطمینان دونوں کا ایک خاص تعلق ہے، ایک ربط ہے. جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے کیا اس کے پاس اطمینان نہیں آ سکتا؟ انیق بھائی، یہ بات جو ہے انسان بظاہر سمجھتا ہے لیکن نہیں سمجھتا. کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اور وہی بات جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی دہرائی، میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تمام سامعین ناظرین کو، کہ انسان سہولتوں کو اپنے لیے اطمینان والی کیفیت میں لانے کی کوشش کرتا ہے. سہولت مل گئی تو سمجھتا ہے کہ مجھے اطمینان نصیب ہو گیا. حالانکہ سہولت کی بنیاد پر انسان کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا جو ایمان اور سہولت دونوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کا دائرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے افراد کو ان کی مدد کرنے کی ایک کیفیت میسر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک خاص حد تک، چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول مرتب ایسے بھی کیے ہیں کہ جس میں تمام انسانوں کو بیک وقت شریک کیا ہوا ہے کہ جو شخص بھی یہ والا کام کرے گا اسے کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا، چاہے وہ اطمینان والی کیفیت ہو، چاہے وہ سہولت والی کیفیت ہو، چاہے کسی اور انداز میں وہ اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہا ہو، وہ والی کیفیت اس کو میسر آئے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے نا کہ جو دنیا میں کام کرے گا، جو دنیا میں دوسروں کے کام آئے گا، جو دنیا کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشش کرے گا، تو اس میں اس کو بھی خوشی کا ایک حصہ ملتا ضرور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس خوشی سے محروم کر دیا ہے، اسے خوشی میسر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی کو بھی محدود کر دیا ہے. زمانے کے ساتھ، اس کی موت کے ساتھ، اس کی زندگی کے مراحل جیسے ختم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل برملا کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی بتایا. قرآنی آیات میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو یقیناً اسے خوشی بھی عطا کرے گا، سہولت بھی عطا کرے گا، اور وہ اپنے دوستوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوگا اور کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اور قیامت کا منظر سامنے آ جائے گا تو قیامت کے بعد پھر اسے وہ والی خوشی میسر نہیں آئے گی جو ایک مومن کو نظر آتی ہے، جو مومن دنیا سے شروع کرتا ہے اور آخرت میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ تو آخرت کو مانتا ہی نہیں نا، مانتا ہی نہیں، اور وہ تو آخرت میں اپنے لیے کوئی انعام یا اپنے اعمال کے نتائج، وہ تو اس کا اس پر بلیف ہی نہیں ہے. یہاں جو آیت بیان فرما رہی ہے وہ سمپل ایک بات کہہ رہی ہے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیا، یعنی ایمان لے آئے، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے بہت سارے ناظرین سامعین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ان میں اکثریت اہل ایمان کی ہے. ہم نے ایمان قبول کیا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. آپ نے بار بار کلمے کو دہرایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھنے والے ہیں.
جب ہم اللہ جو یہ آیت فرما رہی ہے کہ ہم نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو ہمارے درمیان ہمارے اندر یہ جو بے اطمینانی ہے یہ کیوں ہے؟ ذرا ذرا سے مسائل پریشانیوں کو ہم اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور قرآن تو نفس مطمئنہ کی بات کرتا ہے۔ ابھی ہم نفس مطمئنہ تک نہیں جا رہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تک پہنچنا، وہ تو بہت آگے کے مراتب ہیں اور مناصب ہیں۔ سوال میرا صرف یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ پریشانیاں کیوں ہم حاصل کر لیتے ہیں، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور پھر وہ پریشانیاں ہمارے چہرے سے عیاں ہوتی ہیں؟ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ انیق بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم نے اس راستے کو اختیار کر لیا، در حقیقت یہی وہ نقطہ ہے جس کو ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہ باتیں کیوں ارشاد فرمائی ہیں؟ یقیناً وہ جو کھوئی ہوئی بات انسانی دنیا میں رہی ہے پہلے بھی اور اب بھی وہ موجود ہے، وہ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ انسان ظاہری طور پر کچھ باتوں کو دہراتا رہتا ہے، وہ ایک عادت بنا لیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہوتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برملا انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، صبح ہوتی ہے اور صبح ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلی بات ہماری زبان سے یہ نکلتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس موسم کا شکوہ ادا کرنا شروع کر دیتے، شکوہ کرنا شروع کر، آج بہت گرمی ہے، آج بہت سردی ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا؟ اسلام ہمیں کیا چیز بتاتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا چیز بتاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی تنگی اور سستی اور یہ والی جو کیفیات انسان پر آتی ہیں، چاہے وہ کمی ہو یا زیادتی ہو، اس میں فوری طور پر اپنے رویے کی طرف توجہ دو۔ رویہ کیا ہے کہ اگر اچھا موسم، اچھی دولت، اچھی سہولت میسر آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر والے راستے پر چلو، اور اگر کہیں کوئی تنگی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، تو صبر والے راستے پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دو۔ اور دونوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہماری رہنمائی کرتی ہے، فرمان رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم شکر کے راستے پر چلو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، تمہیں اور عطا کریں گے، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو پھر ہم تم پر اور سختی کرنا شروع کر دیں گے۔ صبر کرو گے تو ہم تمہاری مشکل کو آسان کر دیں گے، اسے دور کر دیں گے، اور اگر صبر نہیں کرو گے تو تمہاری مشکل بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اب ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں ایمان اور عمل صالح یہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اکٹھے، یہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا 70 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جس میں یہی کلمات اسی ترتیب کے ساتھ بار بار دہرائے گئے ہیں، اور ہر عمل میں کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ ظلم نہ کرو، اور جو شخص ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ جو عدل نہیں کر رہا اس کے بارے میں کہا کہ عدل اختیار کرو، اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ جو ایمان لایا، جو عمل صالح اختیار کیا۔ گویا کہ یہ ایمان اور عمل صالح انسان کی ہر کیفیت کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں، اور آپ بھی اسی بات کو تلقین فرما رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو تو بدلنا شروع کر دیں۔ یعنی صبح ہوتے ہی گھر میں اگر اسی بات کا واویلا کرنا شروع کر دیا جائے کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اور ساری دنیا تباہ ہو رہی ہے، دنیا کے اپنے بچوں میں مایوسی پیدا کر کے اور پھر پورے محلے میں جو ہے اس مایوسی کو پھیلانا شروع کر دیا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کوئی بدبودار چیز معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ خوشبو جو ہے وہ انسان کو امید دلاتی ہے، خوشبو جو ہے انسان کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے، اور یہ ہمت اور جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے اس کے ساتھ
اس کی رحمتوں کا ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ سہارا تلاش کرتے اور ہوئے نیک پھر یہ کلمہ، اعمال خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ ہاں، اور نیک اعمال خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے۔ ایک مومن کی مثال بالکل اسی تشبیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کسی مومن کے پاس بیٹھو گے نا تو وہ مومن آپ کے اندر مایوسی پیدا نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ آپ کے اندر بدگمانی والی کوئی کیفیت پیدا نہیں کرے گا، کسی کی چغلی نہیں کرے گا، جی کسی پر تنقید بیجا نہیں کرے گا۔ وہ مومن خوشبو کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے واقعی ایک خاص کیفیت میں چلے جائیں گے جو اطمینان کو انسان کو اطمینان عطا کرتا ہے، وہ خوشی والا پہلو، اور اس کے اندر وہ خوشبو جو کسی رویے اور کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کا حصہ بنایا، انسان وہاں سے یعنی اور اسی خیر سے، جی اسی خیر کے ذریعے کائنات میں جمال پیدا ہوتا ہے، بالکل صحیح کائنات بات۔ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو چہرے پہ اطمینان رکھا جائے، اور اطمینان ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ ہمیں تعلیم کر دیا کہ اطمینان دلوں کو حاصل ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو قرآن فرما رہا ہے، اور ذکر سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح۔ آخری اب یہ حصہ ہے پروگرام کا، ہمارے پاس جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے معاشروں میں جو ہو رہا ہے، پاکستان جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہلی محبت ہے، ہم پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کا۔ آج کراچی سے خیبر تک ایک بے اطمینانی من حیث المجموع ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستان کو یا اس کائنات کو یا ہمارے معاشروں کو آپ ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، ملک کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں، اور ایسے بدفعل نکالتے ہیں ملک کے تعلق سے کہ سوچتے ہیں یا سنتے ہیں تو غصہ آتا ہے۔ ہمارے رویوں میں بنیادی تبدیلی کیا آنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک تو خیر کا ذریعہ بنے، اور ہمارے اپنے لیے ہمارا دل ایک اطمینان بخش یا اطمینان کی آماجگاہ ہو، اور دل کا یہ اطمینان ہمارے چہروں سے بھی ظاہر ہوتا ہو۔ انیق بھائی، آپ نے بیرونی دنیا کا سفر کیا، کئی مقامات کا، جی الحمدللہ۔ تو اور دیکھیے وہاں پر ٹریفک جس نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہے، وہاں جس طرح ایک دوسرے کو سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں کسی کو راستہ دے دیں اور وہ دوسرا اس کے مقابل میں فوری طور پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ عطا کرتا ہے، یا اپنی طرف سے کسی اشارے کی صورت میں وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ معمولی سی بات کس نے سکھائی؟ یہ معمولی سی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ عمل اس پر کون کر رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات تو جانتے ہوں گے لیکن وہ ان کا اقرار نہیں کرتے۔ ہم اقرار کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے۔ یہاں پر ہر روز کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں شکوہ نہیں کر رہا، نہ ہم اس کو شکوے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو ان پروگراموں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر امید کا وہ دیا جلانا چاہتے ہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کام اصلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی شخص نے راستہ دے دیا ہے اور راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ہلکی سی مسکراہٹ یا ایک چھوٹا سا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا کوئی کام ہے اور کسی شخص نے آپ کی ہیلپ کر دی، آپ کو اس دفتر پہ پہنچا دیا، اور اس دفتر میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کیا وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے؟ وہ بھی تو صاحب ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن گیا ہے تو بتائیے وہ مسلمان زیادہ اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے، یا وہ جاپان کا فرد ہے وہ زیادہ اچھا ہے جو آپ جا کر آپ جب اس کو اپنی درخواست دیتے ہیں، اپنا کوئی کام بتاتے ہیں، یقیناً اور انہوں نے اپنی اخلاقیات کو بڑا مستحکم کر لیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہمارا اللہ سے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، کیا پہلے ہم اپنی نفسیات کا قبلہ درست نہ کر لیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کے سوچنے کا انداز
سوچنے کا ڈھب وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا فکری نظام کیسا ہوتا ہے، اور جو موضوع ہے ہمارا اس موضوع سے قریب تر ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، کہ قناعت ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ افرایت من اتخذ الہہ ہوا، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خواہشات کو اپنا آقا بنا لیا ہو، ہم خواہشات کے غلام ہو گئے ہوں، قناعت ختم ہو گئی ہے، تو بے اطمینانی یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، اس نفسیات کی تبدیلی بھی کیا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، انسان کی نفسیات اس کے عمل سے جڑی ہوئی ہے، اس کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا عمل نفسیات کا نہیں ہے کہ انسان کا کردار اور ہو اور نفسیاتی طور پر وہ کچھ خیالات اپنے ذہن میں جمع کرنا شروع کر دے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ سے سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم جب کسی اور ملک کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان اہل ایمان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ بات جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا بتایا ہوا راستہ ہے، آپ کا اچھا اخلاق ہے، آپ کا یہ حسن و جمال کی کیفیات ہیں، تو اگر کوئی دوسرا اپنا رہا ہے اور ان کو یہ خوبیاں حاصل ہو رہی ہیں تو ہم بے اطمینانی سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیے، بے اطمینانی سے جبھی نکلیں گے جب ہمارا ایمان ہمارے عمل کا حصہ بن جائے گا، سبحان اللہ، اور جب ہمارا عمل ہمارے ایمان کی دلیل اور اس کا ثبوت بن جائے گا۔ یہ دونوں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، اور ہم بار بار اسی وجہ سے اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دیکھو، تم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو، تمہیں تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے، قیامت کے روز بھی نہیں، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ زیادہ ذہین ہے، اس کے استاد، اس کے والدین اس کی غلطی پر اس کو زیادہ سزا دیتے ہیں، زیادہ توجہ دلاتے ہیں، زیادہ ڈانٹ دلاتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو تو ماننے والے ہیں اور دنیا میں اللہ کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہو۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور رسول اللہ کی بدنامی کا ذریعہ ہم بن رہے ہوں۔ کیا یورپ کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہیں دیکھا تو ہم تو ایمان نہیں لاتے، تمہیں دیکھنے کے بعد ہمارے ایمان جو ہے وہ ہمیں ایمان نظر نہیں آتا؟ ہم تو اس قرآن مجید کی برکت سے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اقبال فرما رہے ہیں قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے مجھے دور رکھیے گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے میرے رسول کو شرمندہ ہونا پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، یہ احساس کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا احساس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں آیات کا، سورہ رات کی آیات 28 اور 29 کا احاطہ فرمایا، اور جو بنیادی مضامین بلکہ ان آیات کے، ان پر سیر حاصل گفتگو فرمائی، ہم تک قرآن کا علم منتقل فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، بڑے ممنون، آپ تشریف لائے، آپ نے زحمت فرمائی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کرائی گئی تھی؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب، غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا، اور کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں پشاور سے ارشاد احمد خان صاحب، پشاور سے ارشاد احمد خان صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر
آپ کے گھر بذریعے کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے۔ مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔